الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اس خالق کے کرم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عطا سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، جو ہمارے لیے ہر وقت پریشان تھا، پریشان ہے، اور قیامت تک وہ ہمارے لیے پریشان رہے گا. اور قیامت کے دن جب وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر کے ارشاد ربانی ہوگا، ارفع رأسک یا محمد سل ما شئت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ، اپنا سر اٹھائیے اور مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو ان کی نظر عنایت سے اللہ جانتا ہے سارا دن اسی کام میں گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. آج بھی 2-3 علماء نے انگلینڈ سے، لندن سے کالیں کیں اور کچھ حوالے مانگے مجھ سے. اب چونکہ میرے پاس تو
لکھتا بھی ہوں، پڑھتا ہوں. یہ کاپی میرے پاس جہاں لکھتا ہوں، میں حوالے میں لکھتا رہتا ہوں. کسی وقت میں کوئی کچھ مانگ سکتا ہے تو یقین کریں 1 منٹ لگایا میں نے، ان دوستوں کو روانہ کر دیا. اتنے خوش ہوئے نا جس کی کوئی انتہا نہیں. اور یہ کیوں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے جوڑ لیا ہے، اور یہ اس کا شکر ہے. اس کے شکر کا بغیر نہیں ہو سکتا ہم لوگ. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، آپ کو بھی اور مجھے بھی. ورنہ آپ میرے سامنے نہ ہوتے، میں آپ کے سامنے نہ ہوتا. تو اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کام پر کہ جس کام پہ اس نے ہمیں لگا دیا ہے. قرآن مجید کی آج جن آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد کا جو نمبر ہے وہ 13 ہے، یعنی انڈیکس میں 1 2 3 5 سے فاتحہ سے لے کر کے 13ویں نمبر پہ یہ صورت آتی ہے. الرعد، بجلی کڑک. اور آیات میں نے 3 پڑھی ہیں، 9 10 اور 11. پڑھنا تو بہت چاہتا تھا لیکن پھر میں اپنے وقت کو دیکھتا ہوں تو پھر وہ کام پورا نہیں کر پاتا میں، تو پھر میں وہ کم کر دیتا ہوں. لیکن پلیز آپ 3 4 آیات آگے پڑھنا تاکہ یہ مضمون جو اللہ پاک نے خود شروع فرمایا ہے ایٹ لیسٹ آپ کی جو نا سمجھ یا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ تھوڑا اور آگے چلا جائے. میں یہ 3 آیات کا ترجمہ کروں گا، اور اس کے اندر جو تفاسیر بزرگوں نے لکھی ہیں، خاص طور پر میں جتنی تفاسیر پڑھتا ہوں وہ میرے پاس ہیں، تو اس میں دیکھتا ہوں. پھر اس کا جو ترجمہ ہے، سب سے بڑی جو مین چیز ہے وہ ترجمہ ہے اللہ کے پاک کلام کا. چونکہ عربی بولتا بھی ہوں، عربی لکھتا بھی ہوں، عربی سمجھتا بھی ہوں، تو مجھے دقت نہیں ہوتی الحمدللہ. یقین کریں آپ. کیوں؟ جب بھی کوئی اس سے قرآن سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو معانی و مفاہیم خود بخود دماغ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. حیرت ہے. آپ تھوڑا سا اس میں ڈیپلی جا کر دیکھیں، ایک آیت کو بار بار پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں. 3 4 مرتبہ کے بعد آپ خود کہیں گے کہ یار میں کہاں پہنچ گیا. یہ اللہ اپنے پاک کلام کی معرفت ہمیں وہاں منزل تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس کی قرآن کی شان ہے. سب سے جو پہلی آیت ہے، آگے چلتے ہیں، یہ آیت نمبر 9 ہے، اور پھر 10 ہے اور 11. 3 آیات ہیں، 9 10 اور 11. سورہ رعد 13واں سپارہ، سورت کا نمبر بھی 13واں، آیت ہے 9 10 اور 11. لیکن آپ آگے پڑھنا. پہلی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. وہ جانتا ہے، عالم جاننے والا. عالم کو مانا ہوتا ہے جاننا، عالم جاننے والا. اس لیے عالم کو عالم بھی کہتے ہیں کہ وہ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے غیب والشہادہ، جو تمہارے اندر ہے، غیب میں ہے، جو تمہارے باہر ہے، یا جو دنیا کے اندر ہے، جو دنیا کے باہر ہے. ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، ہر ظاہر کو وہ جانتا ہے. کیوں؟ وہ سب سے بڑا ہے، کبیر، المتعال، درجے والا، برکت والا، اعلیٰ رتبے کا مالک ہے. تو اس کو کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، اور یہ اس کا ذاتی ہے. دنیا میں کوئی مسلمان، یہ تو فرقے بن گئے ہیں نا، یہ بنا دیے گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب ذاتی، کوئی نہیں کہتا. میں بھی نہیں کہتا. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء کا عطائی ہے. اللہ کے پاس خود بخود ہے اور انبیاء کے پاس اس کی عطا سے ہے. اگر وہ عطا نہ کرے تو ان کے پاس نہیں ہوتا. ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میرا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا نبی، میرا مصطفیٰ سب کچھ خود ہی جانتا ہے. نا،
جتنا اللہ عطا کرتا ہے اتنا جانتا ہے. اب لیکن یہ عطا کا جو لیول ہے وہ تو خود اس نے بیان کیا نا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو میں نے رسولوں کے اندر درجات بنائے ہیں کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے. یہ درجے اس نے قائم کیے جس کو حفظ مراتب کہتے ہیں ہم لوگ. میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ہمارا اس زمانے میں یہ پریزیڈنٹ اوباما تھا، تو یہ اپنی دادی کو ملنے گیا. سارا جہان اس کو مسٹر پریزیڈنٹ کہتا ہے، سارا جہان. لیکن دادی نے پتہ کیا کہا تھا؟ مائی سن. حالانکہ تو جھونپڑی میں بیٹھی تھی بیچاری، وہ افریقہ کے کسی علاقے میں تھی وہ، اور یہ امریکہ کا بادشاہ تھا. لیکن اس نے بادشاہ نہیں کہا، کیا کہا اس نے؟ مائی سن. یہ حفظ مراتب ہے. آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں، باپ باپ ہی رہے گا تمہارا، ماں ماں ہی رہے گی، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. وہ بیٹا ہی کہے گا آپ کو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا جنت کی سیر، اور اللہ پاک نے جو بلایا معراج کے لیے، تو سیریں کرائیں آپ کو، تو تمام انبیاء کرو بے اخ صالح بے اخ صالح بے اخ صالح، اے میرے بھائی، اے میرے نیک بھائی. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا؟ بے ابی صالح، اے میرے باپ، نیک باپ. آدم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہہ کر پکارا نبی نے. حفظ مراتب یہ بہت ضروری ہے، جو آج کل ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. گھر کے اندر بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے مسلکوں میں بھی چھوڑ رہے ہیں. اسلام کے اندر بھی ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں ایک دوسرے کا. نہیں، حفظ مراتب کا دامن نہ چھوڑنا. اب تو اللہ عالم الغیب ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ کو ملا ہے، انبیاء کو ملا ہے. تو یہ عطا ہے. تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے اندر بھی جانتا ہوں، تمہارے باہر بھی جانتا ہوں. یہ کام انبیاء بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا جانتے ہیں جتنا رب بتاتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے نبی کی زبان کھلتی جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی کہ کہہ دو، سرکار فرما دیتے ہیں. تو یہ کون پیچھے سے کہلاتا ہے؟ اللہ. تو فرمایا کہ نہاں بھی وہ جانتا ہے، ایاں بھی وہ جانتا ہے. ہم جتنی مرضی چکر بازیاں کر لیں، وہ ہر شے کو جانتا ہے. ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے. لیکن چونکہ کریم ہے، پکڑ نہیں کرتا. اور آگے یہ جو 2 آیتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر جو مضمون ہے بڑا خوبصورت مضمون ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی خوبصورت ہے، لیکن بسا اوقات نا بڑا لطف آتا ہے آیات کا ترجمہ پڑھ کے. اللہ کہتا ہے کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ. تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے بات کرے. مطلب میرے کان اب تھوڑے تھوڑے بس ہو گئے ہیں، تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا زور سے کہو. میں مفتی ہوں، مولوی ہوں، پتہ نہیں علامہ فامہ، اب نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن بھائی میرے کان خراب ہیں، میری حیثیت نہیں ہے، میری کیپیسٹی نہیں ہے. میں سننے میں تھوڑا دقت محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم آہستہ بات کرو تو، دل میں کہو تو، اوپر سے کہو تو، جتنا مرضی تم بات کو چھپا لو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تاریکی میں چھپا ہوا ہے، بَشَارِبٌ مِّن نَّہَار، اور دن کی روشنی میں وہ چلتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتا ہے یہ ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جو بڑے ہوشیار لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ جنہیں کہتے ہیں. ہوشیاری کیا ہے؟ کہتا ہے رات کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، غلط کام کرتے ہیں، غلط عورتوں کے پاس جاتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کرام کو نبی پاک نے بتایا. اور دن میں صاف ستھرے کپڑے پہن کے حاجی صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، خدا جانے کیا کیا لقب لے کے ہم نکل آتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چھپ کر بات کرو، تم ظاہر بات کرو، تم بات اندر رکھو، تم باہر نکالو، تم رات کے اندھیرے میں جو مرضی کام کرو اور دن کے اجالے میں جتنی مرضی صاف ستھرے بن جاؤ، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں اور میرے ہونے کا احساس کرو۔ شکر کب پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ جب اس کے ہونے کا احساس کریں گے، اور جب ہمیں یقین نہ ہو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ایک لطیفہ آپ کو سنایا تھا بہت شروع میں، آغاز میں، کہ ایک نوجوان مسجد میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا، یا اللہ تمہیں پتہ ہے میں کتنا بزی تھا اور میں نے وہ کام چھوڑا، کام چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گیا، میں نماز پڑھی، یا اللہ میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب پتہ نہیں تو میری نماز کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان بڑے رنجیدہ ہو گئے، وہ اٹھ کے بچے کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا اپنی عبادت پہ تو تجھے یقین ہے کہ میں کام چھوڑ کے آیا، اللہ تیری نماز میں نے پڑھی، اب میں تیرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، یقین ہے تمہیں؟ اور جس نے قبول فرمانا ہے کہ جو پکا ہے، جو سچا ہے، جو کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا، اس کے بارے میں تو شک میں مبتلا کہ خورے تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بیٹا کو بات سمجھ میں آئی؟ توبہ کر، اس کا کام اسی کے ہاتھ میں رہنے دے، تو اپنا کام کر، اس کو اپنا کام کرنے دے۔ آج کل ہم نہیں کر رہے، ہم اس کا کام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ہم نے۔ وگرنہ یہ امت کے اندر جو افراتفری ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کا کام ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ او بھائی، اس کا کام اسی کو کرنے دو، اپنے کام سے کام رکھو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے کے لیے، اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی میں نے فرشتے اللہ کہتے لگا دیے، معقبات نگہبان مقرر کر دیے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بہت خوب۔ 4 فرشتے، 2 صبح کے 2 شام کے، یہ پکے ہیں، 2 صبح کے 2 شام کے، ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، دن میں اور ہوتے ہیں، رات میں اور ہوتے ہیں، تو 4 ہی یہ۔ مثلا دائیں والا جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، آپ نے نیکی کی فٹافٹ لکھ لیتا ہے وہ۔ یہ جو بائیں والا ہے، اچھا یہ دائیں والے کو اللہ پاک نے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو لیڈر بنایا ہیں، دونوں فرشتے ہی ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن اس کو لیڈر بنایا۔ اور لیفٹ والے سے کہا کچھ بھی لکھنے سے پہلے فائنل اپروول رائٹ سے لوگے۔ رائٹ والے نے اپنی نیکی لکھ لی، فٹافٹ آپ نے کی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پتہ وہ کتنی لکھتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک کرتے ہو 10 نیکیاں لکھتا ہے تمہاری۔ رائٹ والا 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں والا جب تم بدی کرتے ہو تو وہ قلم اٹھاتا لکھنے کے لیے۔ وہ جو دائیں والا فرشتہ ہے نا، کہتا بھائی رک جا، رک، کہتا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ لوٹ آئے، تو پھر جو لکھ کے تم مٹاؤ گے انتظار کر لو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ ٹوکتا ہے اس کو، اور جب 30 مرتبہ بندہ باز نہیں آتا، جس غلط کام پہ چڑھ گیا وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھائی اب میں مجبور ہوں، اب تم لکھ لو، لیکن ایک لکھنا۔ یہ سرکار فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہا کہ میں نے مقرر کیے فرشتے، 2 صبح آتے ہیں 2 شام آتے ہیں،
اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ والا تو فٹافٹ لکھ مارتا ہے، اور لکھتا کیا ہے؟ 1 کی 10 لکھ دیتا نیکیاں، اور بائیں والے کو وہ وارن کرتا کہ رک جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم سے پوچھا، یا رسول اللہ کتنے فرشتے ٹوٹل ہیں جو ہمارے اوپر اللہ پاک نے مقرر کر رکھے ہیں، کتنے؟ سرکار نے فرمایا 20 فرشتے ہیں۔ دیکھ کیا خوبصورت باتیں قرآن کی ضمن میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے سرکار فرماتے ہیں کہ 20 فرشتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 تو یہ ہے نا، اور 2 یہ صبح شام کے فرشتے ہو گئے۔ فرمایا 2 فرشتے تیرے آگے ہیں، 2 فرشتے تیرے پیچھے ہیں، 1 فرشتہ تیری پیشانی پر ہے۔ جو آگے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا رخ کدھر ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو بدل دوں۔ پیچھے والا بھی حفاظت کرتا ہے تیری، پیچھے بھی حفاظت کرتا ہے، آگے بھی حفاظت کرتا ہے۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آیت اتری تھی۔ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ عامری، یہ جو عامر بن طفیل تھا بڑا خوبصورت بندہ تھا، یہ بڑا بولار تھا جسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، بڑا بولتا تھا، یہ ذہین فتین بڑا تھا، لیکن اس کی آنکھ خراب تھی، حسین بڑا تھا۔ تو ایک دن یہ اربد کو ساتھ لے کے مسجد نبوی میں آیا، جب صحابہ کے ساتھ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، نیا نیا زمانہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ عامر آ رہا ہے، اور خطرہ بھی تھا ان سے۔ سرکار نے فرمایا آنے دو، سرکار نے فرمایا آنے دو۔ جب وہ اندر گھسا تو بیٹھا نہیں، وہ سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، بیٹھا نہیں، وہ کھڑا رہا۔ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے اپنے کام میں شریک کر لے؟ آپ نے فرمایا مثلاً تو مجھے لکھ دے کہ جب تو دنیا چھوڑ کے جائے گا بعد میں اس اسلام کا حاکم بن جاؤں گا اور تیری جگہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ کہا اچھا، اور پھر تیرے اختیار میں کیا ہے؟ اگر مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ملے گا کیا پھر؟ فرمایا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے تمہیں بھی مل جائے گا، جو بھی ملے گا تمہیں مل جائے گا۔ کہنے لگا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر کہنے لگا اچھا ایسا کر کہ کوئی اور بات مجھے کر تو۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو مسلمان ہو جا، میں تجھے گھوڑے عطا کروں گا، ایسے خوبصورت گھوڑے کہ جن کے پہ بیٹھ کر کے تو جہاد کیا کر، اللہ کے نام کو بلند کر، اللہ کے دین کو تو بلند کر۔ کہنے لگا میرے پاس تو گھوڑے بہت ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے گھوڑوں کی؟ کہتا آپ ذرا اٹھے 1 منٹ میری بات سنیں، ذرا باہر آئیں باہر۔ اب وہ سرکار ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انکار نہیں کرتے تھے سرکار۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پہلوان ایک مرتبہ آ گیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلوانی جانتا ہوں، مجھ سے اور کو کام آتا نہیں ہے، آپ مجھے گرا لیں، پہلوانی کریں میرے ساتھ، میں گر گیا تو کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب سرکار نہ مطلب کوئی ریسلر تھوڑی تھے اس وقت، لیکن کھڑے ہو گئے، اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا۔ کہا اچھا یار اگر تیرا شوق ہے تو پورا کر دیتا ہوں۔ اب وہ فقہاء اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دنیا کے 40 مردوں کے برابر طاقت تھی، جسمانی طاقت، دنیا کی بات کر رہا ہوں، روحانی طاقت کی بات نہیں کی ہے نا، جسمانی طاقت 40 بندوں کے برابر تھی۔ سرکار اٹھے، آپ نے پکڑا، اٹھا کے پہلوان کو نیچے رکھ دیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ عامر طفیل نے کہا، عامر بن طفیل نے ذرا آئے نا میری بات سنیں۔ اب وہ جو اربد ساتھ تھا نا حرامی، اللہ اس کو غارت کرے کی، اللہ نے غارت کیا اس کو کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ تھوڑا بحث کروں گا اور تھوڑا باہر لے جاتا ہوں، مسجد سے دور لے جاتا ہوں، اور جب یہ میری باتوں میں الجھ جائے تو تم آرام سے پیچھے چلے جانا اور تلوار نکال کے پیچھے سے تلوار مار دینا سرکار کو۔
یہ پروگرام بنا کے اس نے سرکار کو اٹھایا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب سرکار باہر تشریف لائے تو اسے جھگڑنا شروع کر دیا۔ اسی جھگڑے میں وہ گھوم کے عربد پیچھے چلا گیا اور اس نے تلوار نکالنے کے ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اب وہ اشارے کر رہا ہے، نبی نے اشارے دیکھ لیے اس کے، عامر بن طفیل کے، اس کو کر رہا اشارے، چل بھائی چل، کر نا جو کہا تھا میں نے، کر۔ تو جب سرکار نے مڑ کے دیکھا تو ہاتھ اس کا خشک ہو گیا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، یا اللہ جو تیری مشیت ہے ان کے ساتھ تو وہی معاملہ کر جو تیرا معاملہ ہے، تو وہ کر جو تیرا معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو وہ کر۔ کہتے ہیں کہ موسم ٹھیک تھا، صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، کوئی آثار بادل کے، کڑک کے، بجلی کے کچھ نہیں تھے، لیکن یکدم بادل آیا اور بجلی کڑکی اور گری اور سیدھا اس نے عربد کو جلا کے خاک کر دیا، اور یہ بھاگ گیا عامر بن طفیل، وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ وہیں جل کر خاک ہو گیا۔ جب وہ خاک ہو گیا تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے فرمایا تو کہاں جا رہا ہے؟ پکڑ تو تیری بھی آ چکی ہے اور تو ذلیل ہو کے مرے گا۔ اور وہی ہوا۔ بڑی اس کا لمبا آگے قصہ ہے، اس کو گلٹی نکل آئی تھا ان کی جو اونٹوں کو نکلتی تھی جانوروں کو، تو اسی میں وہ بیچارہ گھوم گھوم کے پھر کے مر گیا۔ وہ جنگل بھی یہ بارے میں پتہ نہیں کہاں مرا وہ عامر بن طفیل، اور حکومت مانگنے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ آیات کا یہ ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارے لیے محافظ ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی۔ تو جس کے ساتھ اللہ کے محافظ موجود ہوں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اگر ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے نبی کے پکے امتی بن جائیں، اس قرآن سے منسلک ہو جائیں، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ کتنے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، فرمایا ایک تو تیرے ماتھے پر ہے، جب تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یہ تیرا سر پکڑ کے بلند کر دیتا ہے، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ تجھے سر بلند کر دے گا۔ اور جب تو لن تنانی مارتا ہے، تکبر مارتا ہے، تو یہ تجھے ذلیل کرتا ہے۔ پھر کسی نہ کسی جگہ پر تجھے ایسا ذلیل کرے گا کہ تجھے نانی کا دودھ یاد آ جائے گا، چھٹی کیا کہتے ہیں، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ دو فرشتے تمہارے لبوں پر ہیں، ایک جب تم نبی پر درود پڑھتے ہو، انبیاء پر درود پڑھتے ہو، وہ فرشتہ وہ درود کا محافظ ہے، اور ایک فرشتہ جو ہے جب تم سو جاتے ہو تو کبھی غور کیا کہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا تمہارے کمروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے، وہ تیرے منہ میں کوئی زہریلا کیڑا نہیں جانے دیتا، وگرنہ تو ایک دن نہیں سو سکتا۔ تو یہ مچھر، یہ مکھی، یہ کیڑا، یہ کن کھجورا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں ان کے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، محبوب یہ جو فرشتہ میں نے رکھا ہوا ہے نا ان کے لیے، یہ ان کی حفاظت کے لیے تاکہ ان کے منہ کے اندر کوئی شے نہ چلی جائے، یہ دو فرشتے میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ دو فرشتے تیری آنکھوں کے محافظ ہیں، دو، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے کام کیا لیتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، کبھی ہم نے ان باتوں پہ غور کیا ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ، دیکھو اللہ کے امر کی حفاظت کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں یہ، اور اللہ کا نبی ان کی تفصیل بتا رہا ہے ہمیں۔ بھائی دو آنکھوں کے فرشتے ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہو ان کو واچ کرتے ہیں، اس کی کتاب لکھتے ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا بزرگ کہ بھئی آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے، کان کا بھی گناہ ہوتا ہے، دل کا بھی گناہ ہوتا ہے، یہ آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں کہ تمہاری آنکھیں استعمال کہاں ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہم سوشل میڈیا پر جب بیٹھتے ہیں تو واقعی ہم دین کی باتیں دیکھتے ہیں، چونکہ فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں۔ محتاط تو ہونا پڑے گا، اپنے کام سے کام رکھنا پڑے گا، وگرنہ یہ
تو جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ فلاں فلاں فلاں، نہ جانے اس کے اندر کیا کیا ہے. لیکن اگر ہماری آنکھیں صحیح کام کرتی رہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ حفاظت کے لیے رکھا ہوا انہوں نے ان آنکھوں کو، وہ 2 فرشتے ہیں. تو فرمایا پھر اللہ پاک ان کی ملاقات کراتا ہے. اچھا میں جب فقہ پڑھتا تھا نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنا اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھنا جب تک سورج نہ نکلے. مجھے نہیں سمجھ آیا تھا، مان لیا تھا، بزرگوں نے فرمایا، استادوں نے کہا مان لیا. لب جو حدیث پڑھنے شروع کی نا، باقی احادیث بھی پڑھا کرے قرآن کے ساتھ، تو سمجھ میں آ گئی بات. اللہ فرماتا ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے 10 دن کے ہیں 10 رات کے ہیں. اور ملاقات کب ہوتی ہے ان کی؟ عصر کی نماز میں اور فجر میں. وہ جو شام والے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ رات والے جو ہے وہ تیاری کر لیتے ہیں، تو عصر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور فجر کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ کہا یا اللہ وہ تیری نماز پڑھ رہے تھے. یا اللہ تیری نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز فرض فیڈ کی ہوئی ہے اللہ نے ان کی کیلکولیشن میں، ان کا جو سسٹم ہے اس میں فرض نماز ہے وہ فیڈ کی ہوئی ہے اللہ نے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب عصر کی نماز پڑھ لو، اب فرشتے نے تمہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا نا، اب اگر اس کے بعد تم نفل پڑھو گے، جب درمیان میں نفل آ جائیں گے تو اسکپ ہو جائے گا نا، فرض کے درمیان آ گیا. تو کہا کہ نہیں، عصر پڑھ کے فرض مغرب تک نفل نہ پڑھو، پھر مغرب کی نماز پڑھو تاکہ فرشتہ جب واپس جائے تو اللہ کو یہ کہے کہ یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو نماز میں دیکھا تھا. اور فجر کا بھی یہی ہے کہ فجر کے بعد کچھ نہ پڑھو سورج نکلے تک، جب فرشتہ واپس جائے تو کہے یا اللہ تیرے بندہ نماز میں تھا، نماز سے فارغ ہو کے میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ نماز میں تھا. اس لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح اور شام کے تقریباً 20 فرشتے بنتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے امر کی حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے امر کی حفاظت کرتے ہیں وہ. ایسے تو نہیں اللہ پاک نے ہمیں بنا دیا نا، ہمارے ساتھ محافظ بھی ہیں. یہ جو آج کل کے وہ چال باز لوگ ہیں نا، وہ موکل کا کہہ کے آپ کو لوٹتے ہیں. موکل ہے، موکل تو ہے، وہ تو ہے فرشتے، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ ان کا کہنے کا مطلب اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ موکل ہمارے کنٹرول میں ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ فرشتے اللہ کے کنٹرول میں ہیں. بندہ نہیں کر سکتا قابو ان کو. یہ غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے لیے چکر بازیاں کرتے ہیں. کوئی موکل کسی کے قابو کو نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ ہی ان کو کنٹرول کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اب وقت ختم ہو رہا ہے، تھوڑی سی آیت باقی ہے، بڑی وہ قابل تشریح بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، کہاں جائے گا وہ ہو کے رہے گی برائی. جہاں آتا ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میرے بندو میری باتیں سن لو، مان جاؤ. تم اگر نہیں مانو گے تو میں تمہیں ختم کر کے تمہارے اوپر ایک اور قوم لے کے آ جاؤں گا جو تمہاری مثال نہیں ہوگی. یہ کہا اللہ پاک نے. تو یہاں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِسُوءٍ فَلَا مَرَدَّ، پھر اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا، وہ برائی ہو کے رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور پھر ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، میرے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ نظام قدرت ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے فرشتے محافظ ہیں ہمارے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی سر پہ ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، اور یہ نظام کس نے چلایا ہے؟ اللہ نے۔ تو اگر بزرگ فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو اللہ کا سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ بات تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن جڑنے کے لیے دل چاہیے، چونکہ دنیا کی چکا چوند، یہ عزت آبرو کے ڈرامے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ڈرامے بازیاں، یہ ساری پھر ختم ہو کے رہ جائیں گی، اور ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ان کو۔ لیکن اگر ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اس پہ کنٹرول کر جائیں تو یقین جنو اللہ کی ہر چیز ہماری ہے۔ جب اللہ ہی ہمارا ہے تو پھر ہر چیز اللہ کی ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے صدقے میں جو ہمارے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کرے، اور جو بندے فوت ہو گئے ہمارے کرونا سے یا جس طرح، اللہ پاک ان کو اپنی مغفرت عطا کرے، اور یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ اللہ انسانیت سے دور کرے، مسلمانوں سے نہیں، انسانیت سے دور کرے۔ خالی اپنی دعا کرنی، کیا دعا کرنی ہے؟ سب کی انسان، سب اللہ پاک کی مخلوق ہے، سب سے اللہ پاک اس کو دور کرے، اور اور آنے والی زندگی ہماری عزت والی، آبرو والی، پیار والی، محبت والی اللہ تعالی ہماری زندگی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔